الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ سورہ آل عمران جو مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، اس مبارک سورت کی آیت نمبر 21، 22، 23، 24 اور 25 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سے ماقبل میں جو آیات مبارکہ گزری تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو واضح کیا تھا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس بات پر اللہ کی ذات گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات پر اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات پر اہل علم بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ اصولی معاملہ تھا جو توحید کا معاملہ۔ پھر دوسرا مسئلہ آگے دین کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ماقبل والی آیات میں واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ طریقہ اور پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ جب وہ دین اسلام ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی آسمانی مذاہب موجود ہیں ان تمام کو اللہ کی پسند کا اندازہ ہے، لیکن پسند کا اندازہ ہو جانے کے باوجود محض اپنی ذاتی مفادات کی بنیاد پر یا سرکشی اور پیغمبر سے حسد کی بنیاد پر وہ دین اسلام سے اختلاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بیان کیا اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے ذریعے سے تسلی دی، آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچانا۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں یا آپ کو بھی اپنے رستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کو جواب دے دیں کہ میں نے تو اپنا منہ، اپنا چہرہ اللہ کی جانب کر لیا، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا رخ بھی اللہ کی جانب ہے۔ جہاں تک معاملہ تمہارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تمام بندوں کے حالات موجود ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو باوجود اس کے کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی 2 سے 3 مزید برائیوں کا اگلی والی آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ انکار ترجمہ ہے کفر کا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ ہے ایمان والا اور یہ ہے کافر۔ ایمان والے کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، اور کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا یا نہ ماننے والا۔ تو یہ جو نہ ماننا ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی ذات کو نہ مانے گا تو وہ کافر کہلائے گا، اس اعتبار سے کافر کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس اعتبار سے کافر اگر وہ اللہ کے نبی کو نہ مانے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کسی بات کو نہ مانے، یا نازل شدہ کسی بات کے متعلق انسان شک کرے، یا نازل شدہ کسی حکم کے اندر اپنی مرضی کی تعویل کرے۔ جیسے موجودہ زمانے میں جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، پردہ آنکھوں کا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جس طریقے سے قادیانی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلقہ جو فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں یا پیغمبر کی احادیث مبارکہ کے اندر اپنی مرضی کی تعویل بیان کی، تو یہ بھی کفر کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور ایک کفر عام سا ہوتا ہے
کسی نعمت کا انکار کرے کوئی بندہ تو انکار وہاں پر بھی ہے، تو اس کو بھی کفران نعمت کہا جاتا ہے، اس کو بھی کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی کفر کی اقسام بیان ہوتی ہیں قرآن میں، عام طور پر ان کفر کی اقسام کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو نہیں مانتا تو گویا کہ عقیدہ اس کا خراب ہے، نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا۔ تو قرآن کریم کے اندر جب یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی، مجوسیوں کی اور صابیوں کی اور اس قسم کے لوگوں کا جب کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، اس سے مراد عقیدے کے کافر ہوتے ہیں، یا منافقین کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس سے بھی مراد عقیدے کے کافر ہوتے ہیں۔ البتہ ایک انکار یا ایک کفر وہ عمل کا بھی ہوتا ہے جو میں اور آپ جس کے اندر مبتلا ہیں، کہ میں اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، میں اور آپ مانتے ہیں نمازیں فرض ہیں، میں اور آپ دین کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، تو یہ جو ماننا ہے نا یہ ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اب البتہ عمل کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، قرآن کے احکامات کو نہ سیکھنا، قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کرنا، یہ بھی کفر ہے، لیکن یہ عملی کفر ہے، عقیدے والا کفر نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا مراد یہودی ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کر ڈالا، اللہ کے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کر ڈالا۔ یہ جو نبیوں کی قتل کی والی جو پاداش ہے، یہ جو معاملات ہیں، اس کے اندر یہودی پہلے نمبر پر تھے۔ یہودیوں نے اپنے وقت کے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا مجرم کون؟ یا رسول اللہ سب سے بڑا مجرم کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا وہ سب سے بڑا مجرم، یا پھر وہ بندہ سب سے بڑا مجرم ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا۔ جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا وہ قاتل سب سے بڑا مجرم ہے، اور جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا مطلب کہ مقتول جو ہے وہ بھی سب سے بڑا مجرم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، وہ ہمدرد ہوتے ہیں، وہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی نبی کو قتل کرتا ہے تو نبی کی غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی خیر خواہی اور اس کی ہمدردی کے پیش نظر، حالانکہ نبی جس بات کی دعوت دیتا ہے اس میں وہ نبی آزاد نہیں ہوتا، وہ نبی آزاد نہیں ہوتا، وہ نبی تو پابند ہوتا ہے اللہ کی ذات کا۔ چنانچہ نبی کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ استاد ہوگا، استاد کی ماننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی کا کوئی استاد نہیں بننے دیا، بلکہ براہ راست انبیاء کرام اللہ میاں کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو نبی کا اپنا اختیار تو نہیں ہے، اس کو تو جو کہا گیا اس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر نبی کو اس بنیاد پر قتل کرتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ چھوڑ دے یا خیر خواہی کا راستہ چھوڑ دے، تو پھر تو وہی بندہ مجرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب نبی ہمدرد ہے، نبی خیر خواہ ہے، تو نبی کسی پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ناحق طور پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جس پر نبی کا ہاتھ اٹھے گا وہ کنفرم غلطی پر ہوگا۔ تو جب وہ کنفرم غلطی پر ہے تو گویا کہ وہ کفر پر ہے۔ تو جس کے بدن پر نبی کی تلوار پڑ گئی اور وہ مر گیا تو وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا، وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ فضائل اعمال کے اندر ابی ابن خلف والا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کہا کرتا تھا، محمد میں نے گھوڑا پالا ہے، گھوڑا، اسی گھوڑے پر بیٹھ کر تجھے قتل کروں گا، کیونکہ مکہ میں مسلمان
دبے ہوئے تھے نا، تو وہ ظالم یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہمارا عروج ہے اور اس عروج کو کوئی زوال نہیں آئے گا، تو پیغمبر کو دھمکانے کے لیے کیا کہتا تھا کہ میں نے گھوڑا پال رکھا ہے اور اسی گھوڑے پر بیٹھ کر میں تجھے قتل کروں گا۔ ایک موقع پر سرکار کی زبان سے نکل گیا، کیا؟ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی نا۔ وہ تھا تو کافر، لیکن اس زمانے کے جو کافر تھے وہ پیغمبر سے اس اعتبار سے بڑا گھبراتے تھے کہ اس کی زبان پر جو کلمہ آ جاتا ہے نا، پھر وہ سچ ہو ہی جاتا ہے، وہ سچ ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سچ ہو ہی جاتا ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں یہ نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ بدر کے میدان میں ابو جہل چوڑیاں لے کر گیا، اس کے بعد چوڑیاں، کہ یہ لے چوڑیاں پہن، عورتوں کی طرح گھر پر بیٹھ جا۔ اس کی بیوی نے بھی اس کو منع کیا کہ مت جا، لیکن لوگوں کے کہنے پر باتوں میں آ گیا اور چلا گیا۔ اور وہاں جانے کے بعد کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو پڑوس کے اندر برابر میں کوئی صحابی تھے، پیغمبر نے اسے برچھا لے کر مارا۔ وہ برچھا اس کو لگا، صرف معمولی سا ٹچ ہوا، اس ٹچ ہونے کی بنیاد پر اس کی چیخ و پکار کی یہ حالت تھی کہ سارے آگے کیا ہو گیا جی؟ تو کہا کہ مجھے یہ لگا، سب نے کہا معمولی سی چوٹ ہے، اس سے کوئی مر تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ چوٹ معمولی ہے، لیکن تمہیں معلوم بھی ہے یہ چوٹ ماری کس نے ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ کی چوٹ ہے، خدا کی قسم انہوں نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اس دن سے لے کر آج تک مجھے یقین تھا میں محمد کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اس کہنے کے بعد اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں پھر بھی مر جاتا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی۔ تو نبی اگر ہاتھ اٹھائے گا، اولا نبی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اولا نبی ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس لیے کہ نبی کے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ نبی نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے کوئی مر کر جہنم میں چلا جائے، اولین ترجیح نبی کی یہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی موت نبی کے ہاتھ سے ہو گئی تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو یہودی اس کام کے اندر پہلے نمبر پر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک دن کے اندر، زاہد خان برکی، ایک دن کے اندر یہودیوں نے 43 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ ایک دن کے اندر 43، 40 اور 3، 43 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے جو نیک لوگ تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جا کر ان کو سمجھاؤ، ظالموں اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا اتنی بڑی تعداد میں۔ اور شہید کب کیا؟ فجر سے ظہر کے درمیان، یعنی دن کے ابتدائی لمحات کے اندر۔ ان لوگوں نے جا کر جب ان کو لعن طعن کیا کہ تم نے یہ کیا کفر کیا، ان کے لعن طعن کرنے کی وجہ سے وہ جو نیک لوگ دعوت دے رہے تھے، ان لوگوں نے وہ جو نبیوں کو صبح قتل کیا تھا، شام کے وقت میں نبیوں کے قتل پر احتجاج کرنے والے 170 یا 112 نیک مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ اتنے ظالم تھے یہ۔ مولانا منظور مینگل صاحب کا نام سنا ہے؟ بولو سنا ہے؟ یہ روایت میں نے نہیں پڑھی، نہ میری نظر سے گزری، لیکن مولانا اسلم صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے موقع پر بیان میں فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی نبی کو شہید کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نبی کے بدلے میں 70,000 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ یہ مولانا نے بیان کیا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی نیک بندے عالم دین کو شہید کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 30,000 بندوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے 43 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، تو 43 کو 70,000 سے ضرب دیں، کہاں پہنچتی ہے کہانی کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد 170 نیک بندے، تو 30 کو 170 کے ساتھ ضرب دیں تو کہانی کہاں پہنچتی ہے؟ آرہی سمجھ رہی ہے میں؟ تو یہ یہودیوں کی برائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو ناحق۔ نبی کا قصور کوئی نہیں، نبی قصور کر ہی نہیں سکتا، نبی قصور کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وَيَقْتُلُونَ،
اور ان یہودیوں کی یا اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کی اگلی خرابی، انہوں نے قتل کیا الذین، ان لوگوں کو، کون سے وہ لوگ؟ 170 یأمرون، جنہوں نے حکم دیا کن کو؟ لوگوں کو، بالقسط من الناس، لوگوں کو انصاف کا، ایسا نہ کرو، ان کو بھی اٹھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فبشرہم، آپ بشارت دے دیجئے، بشارت مطلب خوشخبری، تو عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ طنز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے۔ آ رہی ہے؟ بدر والے دن 24 سرداروں سمیت 70 کافر مارے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقتولین کے متعلق فرمایا ان کو گندے کنویں کے اندر پھینک دو۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، امت کا فرعون، بڑے بڑے سارے خبیث وہیں پر تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا اس کے کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور ان سے مخاطب کر کے ایک ایک کا نام لے کر، ہاں فلاں ابن فلاں، ہاں فلاں ابن فلاں، یہ بتلاؤ جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اسے سچا پایا یہ نہیں؟ ہم سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے رب کا سچا وعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت عمر نے کہا سرکار یہ مردے ہیں، آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں، البتہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ علماء نے لکھا ہے ان کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حیات دی تاکہ پیغمبر کی بات سن کر ان کی تکلیف کے اندر اضافہ ہو۔ فبشرہم، آپ ان کو بشارت دیجئے، مطلب طنزیہ جملہ دیکھ لیں گے۔ فبشرہم، آپ ان کو بشارت دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ، حبطت اعمالہم، کہ ضائع ہو گئے، ضائع بابا جی، ضائع ہو گئے بابا جی، ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا، اس دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں۔ ظاہر ہے انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے، انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے، وجہ یہ کہ لمبی لمبی عمریں تھیں، اعمال کرتے تھے ڈنکے کی چوٹ پر۔ 350 سال کے اندر بچہ بالغ ہو رہا ہے تو مرے گا کب؟ بات سمجھا رہی ہے؟ اعمال کا وقت بھی تھا، انہوں نے اعمال بھی کیے تھے، لیکن ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا۔ اب اس میں ہم اپنے لیے بھی یہ سبق حاصل کر لیں، اعمال کرنا کوئی کمال نہیں، اعمال کو کرنے کے بعد بچانا اور اللہ میاں تک پہنچانا یہ کمال ہے، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بولو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، 16ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی میرے سوا میرے کسی بندے کو اپنا معبود بنا کر وہ یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ نجات پا جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو بتلا دیجئے، ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال ان کے کہاں گئے؟ غارت ہو گئے، اعمال کہاں گئے؟ تو میں اور آپ الحمدللہ امت محمدیہ میں ہیں، تو اعمال کا ڈھیر کرنا ہمارے لیے آسان، لیکن ان کو بچا کر لے کر جانا یہ بڑا کمال ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتلایا تھا انسان کسی پر احسان کرتا ہے اور 100 سال 200 سال کے بعد بھی اگر احسان جتلائے گا عمل اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ کافروں کی صفات ہے، اور یہ نحوست کس بات کی ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نبیوں کے قتل کے در پر۔ تو جب نبی کو قتل کر دیا تو باقی انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بولو، ظالموں کا ٹھکانہ ہے؟ یزید اہل بیت اطہار کو ختم کرنا چاہتا تھا، اپنے اس نے کوشش بھی کی نا، ٹھیک ہے، سب کو شہید کر ڈالا۔ ایک ننھا علی اصغر جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، اگر وہ بیمار نہ ہوتے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اپنی سی کوشش اس ظالم نے کی تھی اہل بیت کو ختم کیا جائے،
لیکن کوشش میں ناکام ہوا کہ نہیں؟ یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، کل ملا کر 20 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یزید کی نسل آگے چلتی، حسین کی نسل ختم ہو جاتی، لیکن اس ایک بیمار بچے سے اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو ایسا چلایا، آج ہر علاقے کے اندر ہمیں حسینی نظر آتے ہیں، یزیدی کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، بائبل نامی جو کتاب ہے عیسائیوں کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بابل حضرت ابراہیم کا جو آبائی علاقہ ہے، ان لوگوں نے کہا ابراہیم کو ختم کریں گے، کوششیں کی نا، آگ میں ڈالا، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا ابراہیم یہ لوگ تجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، میں تیری اولاد کو ریت کے ذرات کی طرح دنیا بھر کے اندر پھیلا دوں گا۔ آج سارے ابراہیمی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ نحوست ہوتی ہے، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، اگلا گناہ کر لیا، نبیوں کا قتل اگلا گناہ کر لیا، عام انسانوں کا قتل، تو وہ قتل پہ قتل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ میری شہنشاہیت برقرار رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کاموں کے ساتھ اگر نیک عمل کرے گا بھی، وہ نیک عمل بھی اٹھا کر منہ پر مار دیا جائے گا۔ آ رہی ہے؟ فرماتے الم تر الی الذین، اے پیغمبر یا اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ حالانکہ اللہ نے کتابیں تو پوری تھیں، لیکن کچھ حصہ دیا گیا، کیا مطلب؟ کچھ حصہ دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کے مکمل مضمون پر ایمان نہیں رکھتے، جیسا کہ میں اور آپ ہیں۔ قرآن میں ہے کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو۔ اب اگر ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ کے نبی کی نہ مانیں، تو یہ قرآن کی ایک آیت کے برخلاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ برخلاف ہو گیا۔ نتیجہ جیسے وہ لوگ تھے ویسے ہی ہم لوگ بھی ہو گئے۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، اور ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف آنے کی، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، لیکن وہ قرآن پر نہیں آتے۔ وہ قرآن پر، اب ہمارے موجودہ زمانے کے اندر جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ نماز کے لیے بلائے نہیں آئیں گے، قرآن کے لیے بلائے نہیں آئیں گے، سنت کی طرف بلائے نہیں آئیں گے، اور گھر پر پیر سائیں کی تصویر لگا کر اس کو اپنا بڑا جانیں گے۔ ان کو بولو ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ قرآن، اس قرآن کی تشریح حدیث پیغمبر، اس میں لکھا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جن پیروں کی تصویریں لگائی ہیں ان پیروں کے جنت میں جانے کے لیے بھی کوئی کنفرم واقعہ موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لیحکم بینہم، اب وہ جو پیر سائی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی کنفرم نہیں ہے۔ سر صدارت کیا کہا میں نے؟ کوئی کنفرم نہیں۔ ان کی تصویر گھر پہ لگی ہوئی ہے، وہ تو مورتی بن گئی۔ بولو، قرآن سے پوچھو مورتی جائز؟ بولو، یہی تصویریں جو گھر پر لگی ہوتی ہیں اونچی اونچی، ایسے ہی تصویریں کعبۃ اللہ میں لگی ہوئی تھی کہ جن کو پیغمبر نے حضرت علی کے کندھے پر چڑھ کر اپنے ہاتھوں سے دھویا تھا، اور ساتھ میں پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آئی گئی سمجھ میں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی بری عادت ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ان کو بلاؤ قرآن کی طرف، لیکن وہ قرآن کی طرف نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اگر وہ قرآن کی طرف آئیں گے تو پھر اعمال کرنے پڑ جائیں گے، اور عمل کرنے سے موت آ جاتی ہے۔ عمل کرنے سے، آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ۔ اور باقی شہزادے کہاں پر تھے؟ ہاں، کہاں پر تھے یہ سارے شہزادے؟ وہ قاری عطا اللہ صاحب کے پیچھے بیٹھنے والا پینٹ والا، میں نے کچھ پوچھا فجر کی نماز کے بارے میں، ثم یتولی فریق منہم، جب قرآن کی طرف ان کو بلوایا جاتا ہے تو شکار کے ٹائم پر کتیا کو موت آ جاتا ہے،
کیا ہوتا ہے؟ بس جی ہم تو سائیں کی ٹانگیں دبائیں گے، سائیں ہمیں انشاءاللہ لے کر جائیں گے، سائیں کی اپنی وہاں پر کھوتی پھنسی ہوگی انشاءاللہ۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر روح گردانی کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں، پھر پیٹھ پھیرتا ہے ان میں سے ایک گروہ اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ ذالک، اسی بنیاد پر یا یہ اتنا جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، ان کا یہ کہنا ہے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ ان زمانے کے کافروں کا، یہودیوں کا یہ کہنا تھا ہمارے باپ دادا نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی، لہٰذا یہودیوں کو جہنم میں اگر ڈالا بھی گیا تو صرف 40 دن کے لیے ڈالا جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا۔ بعض یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور حضرت یعقوب کی نسل میں سے جتنے بھی لوگ جن کی ختنہ ہوئی ہوگی ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے باہر نکال دیں گے۔ یہ نظریہ تھا کس کا؟ یہودیوں کا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ان تمام لوگوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے، وہ جب تک جئیں جو مرضی کریں، ان کا نبی ان کی گناہوں کی پاداش میں پہلے ہی سولی پر لٹک چکا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آگے رہ گئے مسلمان، اللہ کے فضل سے مسلمان جبری سفارش یہ اس عقیدے کے قائل تو نہیں ہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ آ گیا ہے۔ کیا؟ یعنی کہ وہ پیروں کے پیچھے، مزارات کے پیچھے، اولیاء کے پیچھے لگ گئے اور ان کے ذہن میں بھی کیا ہے کہ بس جی انشاءاللہ ہم تو بابا جی کے مجاور ہیں، ہم کیا ہیں؟ شڈولے بابے کے چوہے ہیں، ہم تو فلانے ہیں۔ ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ فرمائیے تو ان کا وہ ہے وغرہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے۔ ظاہر ان کا جو دین ہے وہ دین تو ان کے اپنے ہاتھوں کی تخریب کاری ہے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اپنی اصل شکل میں تو موجود نہیں ہے۔ کون کیا؟ کون کون سی کتابیں جو اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں؟ وغرہم، جہاں سوچ جائے گی اللہ دماغ کی سوئی کو گھمائے گا۔ 4 آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ فرید خان طوفان، ٹھیک ہے، 3 میں تحریف ہے۔ وغرہم فی دینہم، اور ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، بسبب اس کے کہ وہ افتراء بردازی کرتے تھے، مطلب غلط غلط باتیں وہ کرتے تھے اپنی طرف سے۔ فکیف، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم، ایسے دن کے اندر، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ حسن خان، کیا اس وقت کیا حال ہوگا؟ ووفیت کل نفس ما کسبت، پورا پورا دیا جائے گا بدلہ ہر جان کو جو اس نے کیا، ہر جان کو جو اس نے کیا، ہر جان کو، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات کے اندر اگرچہ روئے سخن یہود و نصارہ کی طرف ہے، خیر ہمیں اپنے بھی منانی چاہیے، تیجا، ساتواں، قوالی، عرس وغیرہ وغیرہ ساری جو بیہودہ چیزیں ہیں تو وہ اب ایک آج کل کے زمانے میں ایک جو بیہودہ چیز چل رہی ہے ذرا اس کی طرف توجہ دلا دوں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اولاً تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ایسا ہی ہے، چلو کوئی گناہ ایسا کرو عقل بھی تو مانے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کر ہم گناہ کرنا شروع کر دیں۔ اب اگر فرید خان طوفان عمرے کے لیے روانہ ہو، عمرے کے لیے روانہ ہو، گھر والے زیادہ سے زیادہ اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے جائیں گے، ایسا ہی ہے، جاتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے گا آپ کو جاتے ہوئے؟ بولو۔ لیکن جب یہ واپس آئیں گے تو پھولوں کے ہار پہنائیں گے نہیں پہنائیں گے؟ بولو، پہنائیں گے نا۔ وجہ آنے کی خوشی، استقبال ہے، پھول کی پتیاں نچھاور کرو، چلو سمجھ میں بھی آتی ہے بات ہے۔ ہماری بہن بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں خوشی ہوتی ہے
لیکن بہن بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے ہم اس پر پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں؟ ہاں، جاتے ہوئے پھینکتا ہے کوئی؟ کون پھینکتا ہے؟ بہن بیٹی پر جاتے ہوئے کوئی پھینکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر ہمارے گھر پر ہماری بہو آ جائے تو پھول پتیاں پھینکی جاتی کہ نہیں؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ پھول پتیاں استقبال کے موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال، ہم یہ مردے پر پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دنیا میں زندوں کے سفر پر جاتے ہوئے تو کبھی پھول کی پتی نہیں ڈالی، مردے پر پھول کی پتی یہ خوشی کی علامت ہے یا غم کی ہے؟ یہ بتلا دے۔ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ ہونا تو یہ چاہیے پھول کی پتیاں لے کر فرشتے کھڑے ہوں، وہ پھول کی پتیاں پھینکیں کہ بڑی سرکار آ گئی، ٹھیک ہے، ہمیں کنفرم ہوتا ہے وہاں پر اس کو چھتر لگنے ہیں، لہذا ہم اوپر سے چادر اس کو پھولوں کی چڑھا دیتے ہیں۔ عقل سے کام لیں تو یار یہ چیز تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ آنے والے پر پھول کی پتیاں یا پھول کی چادر یا پھولوں کے ہار سمجھ میں بھی آتا ہے، جانے والے کے لیے پھول، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ عقل میں بات ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ ہاں، خوشی کی نہیں؟ آپ کو بات سمجھ نہیں؟ مثال سمجھ آ گئی؟ بولو بھائی، بندہ عمرہ کر کے آیا، مبارک کام کیا، بڑا کام کیا، ہمیں خوشی ہے، ہم پھولوں کی چادر پہنائیں گے۔ سوال یہ کہ مردے پر پھول کہاں سے آ گئے؟ مردے پر پھول کس بات کی علامت ہے؟ یہ تو پھر وہی عمر شریف کا لطیفہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ عمر شریف کہنے لگا کسی قبر پر جانا ہوا، کسی قبر پر جانا ہوا، ایک خاتون اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی ہوئی پنکھے سے مٹی خوش کر رہی تھی، تو دیکھنے والے نے کہا کہ اتنا غم، ہاں، کہ اپنے شوہر کو ہوا پہنچا رہی۔ اس نے کہا نہیں، میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میری قبر کی مٹی خشک نہ ہو جائے دوسرا نکاح مت کرنا۔ روزانہ اگر پانی خشک کرتی ہوں، کوئی کمینہ اگر پانی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو پھر تو یہ والا معاملہ ہو گیا، ہم اپنے جانے والوں پر خوش ہیں۔ اور اگر پھول کی چادر، اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اس وقت ایک رواج ہے، آنے والی نسل کے لیے یہ دین کا لازمی جز بنتا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بات نمبر 1، پھول کون ڈال رہا ہے؟ زندے ڈالتے ہیں نا، اوپر سے پھول ڈلتے ہیں، اندر قبر کے اندر اس مردے کو ٹھگائی لگتی ہے۔ ہر 15 شعبان کو پھول ڈھس ڈھس۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو مرا ہے یہ کبھی زندہ بھی تو تھا، یہ جو مرا ہے یہ کبھی زندہ بھی تو تھا۔ جب یہ زندہ تھا اس کے سامنے یہ کام ہوتے تھے، اس نے اس کام کو نہیں روکا، آج اس کے بعد والے کر رہے ہیں، ان کے کرنے پر قبر میں اس کو بھی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا گناہ کہ نہ شریعت میں اصل ہے، ہاں، نہ ہی دماغ میں آنے والا۔ سب سے بڑا مزار، سب سے بڑا روزہ سرکار کا، ایک گلاب کی پتی وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھی؟ بولو، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر ٹال لگا ہوتا۔ بولو، ٹال لگا ہوتا، نہیں ہوتا۔ سعودی بادشاہ پاکستان آیا تھا، وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم لے کر گئے کہاں پر؟ داتا دربار پر۔ کہاں لے کر گئے؟ داتا دربار پر۔ تو ہمارے والے تو ویسے مشرک ہیں، وہ جا کے تھالی بھی چومیں گے اور وہ اس کی چوکھٹ کو بھی چومیں گے، جالی کو بھی چومیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ کیا تھی؟ پہنچی ہوئی سرکار تھی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت بادشاہ سلامت واپس جاتے ہوئے یہ کہہ گئے اگر ان کے اندر کچھ خیر ہوتی نا، ہمارے پاس جس کی قبر ہے ہم اس کو سونے کا بنا کر چومنا شروع کر دیتے۔ آ رہی سمجھ میں؟ بولو، تو کم سے کم گناہ انسان ایسا تو کرے کہ یار جس کی وہ لوجک بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ داڑھی موڑنے کی کون سی لوجک ہے؟ ادھر بیوی سو رہی ہے، ادھر شوہر سو رہا ہے، بیچ میں بچہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو اندھیرا ہے، لیاری 63 ٹاؤن، 12 بجے بجلی چلی گئی، بچے کو دودھ پینا ہے اور اس کو بولنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اتنی سینس اللہ نے بچے کو دی ہوتی ہے کہ وہ منہ پر ہاتھ مارتا ہے۔ ابا کے مارے گا اگر وہ بھی چھلا ہوا آلو، اماں کے مارے گا اگر وہ بھی چھلا ہوا آلو، تو بچہ ساری رات کنفیوز رہے گا میری امی کہاں گئی۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو کم سے کم اپنے بچوں کی خاطر داڑھی رکھ لو، اور نہیں ایسا گناہ کریں کہ جس کی کوئی لوجک تو ہو، انسان بیٹھ کے سوچے تو اسی کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں اس کی کوئی اصل بھی ہے کہ نہیں ہے۔
تو ان لوگوں کے حالات سے انسان کو سوچنا چاہیے، خود سبق سیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ